یہ 2000 BC کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت اور آسائش انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا قدیمی تاریخی کتب میں نہیں ملتی۔ اس لیے اس قوم کی حالت کا نقشہ یا قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان اثرات کے ذریعے جو محققین علم اثرات نے ان کے متعلق حاصل کی ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ وہ اعرابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں انہیں ارم ذات العماد کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی ستونوں والے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جن کے اثرات 1984 میں خلائی شٹر چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے ہیں۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الحفاف کہتے ہیں۔ یہ صحرا دنیا کے عظیم ترین صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 65 لاکھ مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے موجود ہیں جہاں کوئی بھی چیز اگر پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے جو کہ زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کے فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بنایا تھا جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے اس کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس انداز میں اور جس معیار میں تعمیراتیں کیں، ایسی تعمیراتیں دنیا میں اس سے پہلے کبھی کسی قوم نے نہیں کیں۔ شاید اسی لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے مشہور ہے، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقل جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے تو شداد نے اپنے رؤسائے مملکت کے ساتھ
اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور اس میں محلات بھی تباہ ہو گئے۔ اس حساب سے اس آیت کے مطابق قوم عاد پر ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عاد اور اس کی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام چند خصوصیات کے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایک ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے کسی صحرا میں تعمیرات کا کام شروع کر دیا اور 300 روز کی مسلسل محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی جس میں شاندار محلات بھی تھے، نہریں بھی اور آبشاریں بھی تھیں۔ شداد کی 900 سال کی عمر ہو چکی تھی اور اس نے قوم عاد کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ مقررہ وقت پر قوم عاد کے لوگوں کے ساتھ جنت کی طرف شداد روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے آخری دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے انہیں آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں زندہ دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کی تباہی کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم بنی جو بتوں کی پجاری تھی۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ نے بتوں کے نام صدا، سموع اور ہیرا بتائے ہیں۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی پتھر کے 5 بت یعنی ود، سوا، یعقوف، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک میں غرق جب قوم عاد کی تباہ کاریاں اپنی انتہا سے آگے پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک نیک اور صالح بندے کو پیغمبر بنا دیا۔ حضرت ہود قوم عاد کی سب سے معزز شاخ میں سے تھے۔ حضرت ہود نے ان سے کہا کہ بھائیو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو، ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا بھی پوجتے رہے اور صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کے بارے میں تم ہمیں بتاتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت ہود 50 برس سے بھی زیادہ انہیں واعظ و نصیحت کرتے رہے، کبھی انہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں ڈراتے، لیکن وہ غرور و تکبر میں اندھے اور بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں موجود تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت اور کھلیان، پھول اور پھلوں میں لدے ہوئے باغات، میٹھے پانی کی بل کھاتی ہوئی نہریں، خوبصورت آبشاریں اور تندرست و توانا قوی اور بہادر جسم۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن قوم عاد نے آپ کو جادوگر اور سحر نشین شخص خیال کیا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار،
इन्होंने मुझे झूठा कहा है, अब तू ही मेरी मदद कर। फरमाया, ए नबी, ये थोड़े ही वक्त में अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह ताला ने अपने नबी की पुकार को सुना और कौमे आद पर उनके किए की सज़ा की इत्तदा कर दी। बादलों के फरिश्ते को हुक्म मिला कि अब बारिश ना बरसाई जाए। चश्मों के फरिश्ते को हुक्म मिला कि चश्मों को खुश्क कर दिया जाए। देखते ही देखते शादाबी वीरानी में बदल गई। मवेशी मरने लगे, फल अनाज नापैद हो गया, पूरी कौम खुश्क साली का शिकार हो गई। ये सिलसिला मुसलसल 3 साल तक जारी रहा। नबी से ये कौम की परेशानी देखी ना जा रही थी। मुसलसल वाज़ो नसीहत फरमाते और कहते कि ऐ मेरी कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके सामने तौबा कर लो। वो तुम पर आसमान से मीना बरसाएगा जिससे तुम्हारी ताकत और क़ुव्वत में इजाफा हो जाएगा। कहने लगे, हूद, तुम हमारे पास कोई दलील ज़ाहिर नहीं लाए। हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपने माबूदों को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत कैसे कर सकते हैं। कहने लगे, हम तो ये मानते हैं कि हमारे किसी बुत ने तुम्हें असेब ज़दा करके दीवाना बना दिया है। उस ज़माने में ये दस्तूर था कि जब कौमों को कोई मुश्किल आ गिरती तो वो बैतुल्लाह शरीफ जाकर आउज़ारी करते और उनकी मुश्किल खफा हो जाती। यानी काफिर कौमें भी इस हकीकत को तस्लीम करती कि इस अर्ज़ो समा की मालिक एक लासानी क़ुव्वत मौजूद है। चनाचे कौमे आद के 70 सरकर्दा अफराद मक्का मुकरमा पहुँचे, जहाँ मुआविया बिन बकर की हुकूमत थी। मुआविया की माँ का ताल्लुक कौमे आद से था, इसलिए मुआविया ने उनकी खूब आमद की। वो वहाँ एक माह तक क़याम पज़ीर रहे और बारिश के लिए दुआएं मांगते रहे। दुआ करवाने वाले सरदार का नाम कैल बिन अंबर था। अल्लाह ताला ने 3 रंगों वाले बादल उनकी तरफ भेज दिए, सफ़ेद, सुर्ख और स्याह। फिर आसमान से सदा आई कि इनमें से एक को मुंतखब कर लो। फिर कैल ने स्याह बादल को मुंतखब कर लिया, क्योंकि उनकी नज़र में स्याह बादल खूब बारिश बरसाने वाला था। फिर सदा आई कि तुमने हलाकत और तबाही को पसंद कर लिया है। चनाचे अल्लाह ने स्याह बादल को कौमे आद की तरफ भेज दिया, जिसे देखकर पूरी कौम खुशी के शादियाने बजाने लगे। इरशादे बारी ताला है, जब उन्होंने इस अजाब को देखा जो बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ गया, तो कहने लगे, ये तो बादल है जो हम पर बरस कर ही रहेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, ये वो चीज़ है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है। ये हर चीज़ को अपने परवरदिगार के हुक्म से बहा कर ले जाएगी। गुनाहगार लोगों को हम ऐसे ही सज़ा दिया करते हैं। अल्लाह ताला ने ये अजाब 7 रात और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। इस आंधी ने किसी जानदार को जिंदा नहीं छोड़ा। गारों, पहाड़ों, महल्लात और किलों के अंदर सब को फना कर डाला। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आंधी जिसके ज़रिए कौमे आद हलाक हो गई थी, अल्लाह ताला ने उन पर एक अंगूठी जितनी जगह की हवा ही छोड़ी थी। अल्लाह ताला ने इस आंधी से हज़रत हूद और उनके साथियों को महफूज रखा। एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह, लोग तो बादल देखकर खुश होते हैं कि अब बारिश होगी, लेकिन आपके चेहरे पर तशवीश के आसार नज़र आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, इस बात की क्या ज़मानत है कि इस बादल में अजाब नहीं होगा।
جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل کو دیکھ کر یہی کہا تھا کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر ہی رہے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی ہلاکتوں کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، جاہ و جلال، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔